ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بیچ نمبر 3 ہمارا جاری ہے. لاسٹ ویک ہم نے یہ سیشن اسٹارٹ کیا تھا 15 اگست سے، اور ایک ہفتے کے دوران ہم نے جنرل نالج کے دو امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کر لیا ہے، اور آج انشاءاللہ ٹاپک نمبر 3 آپ کو اسٹارٹ کروایا جائے گا. اور ٹاپک نمبر 3 کو ہم انشاءاللہ 2 دن میں کور کریں گے. پہلے دن آپ کو 50% چیزیں ریلیٹس ٹو فارسٹ پڑھائی جائیں گی، اور جو بھی آپ کا کوشچن ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے پرائیویٹ میسج میں پوچھ سکتے ہیں. اور ایک اور گزارش جو کہ جب ہم نے سیشن اسٹارٹ کیا تھا آپ سے کی تھی، اور آپ کو ایک مشورہ دیا تھا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کامیابی کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہوگی. میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ہینڈ ریٹن نوٹس بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو PDF فائل تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن جب تک آپ ہینڈ ریٹن نوٹس نہیں بنائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں لانگ ٹرم کے لیے یاد نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یاد کریں کہ ہمیشہ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں. امپورٹنٹ چیزیں جو کہ میں لیکچر کے دوران بتاتا ہوں ادر دین ٹیکسٹ شوز آن یور اسکرین، تو اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بھی بنانے ہیں. جتنے آپ ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. ناؤ اٹس اپ ٹو یو، آپ اس اسٹریٹجی کو اپناتے ہیں نہیں اپناتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارا لیکچر ہے فارسٹ کے حوالے سے. تو کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ٹاپک کو نہیں سمجھ سکتے. تو فارسٹ ہم کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از اے فارسٹ؟ فارسٹ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. اے فارسٹ از این ایریا آف لینڈ ڈومینیٹڈ بائی ٹریز. تو آپ اور میں جب بھی ہمارے مائنڈ میں فارسٹ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں صرف اور صرف ٹریز، یا اردو میں اگر کہیں کہ درخت آتے ہیں. اب ضروری تو نہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی 100 یا 200 درخت لگے ہوں تو ہم اسے فارسٹ کنسیڈر کریں گے، نہیں، بالکل نہیں. تو ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. ہنڈریڈس آف ڈیفینیشنس آف فارسٹ آر یوزڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ انکارپوریٹنگ فیکٹرز سچ ایز ٹری ڈینسٹی، ٹری ہائٹ، لینڈ یوز، لیگل اسٹینڈنگ اینڈ ایکولوجیکل فنکشن. تو ہم کسی بھی جگہ کو یا کسی بھی جھنڈ کو جو کہ درختوں سے گھرا ہوا ہو، ہم اس کو تب تک فارسٹ کنسیڈر نہیں کر سکتے جب تک ہم وہاں دیکھیں کہ ٹری کی ڈینسٹی کیا ہے، ٹری کی ہائٹس کیا ہیں، اور وہاں پر موجود جو لینڈ یوز ہوئی ہے وہ کتنی ہے، اور لیگل اسٹینڈنگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے جس کے انڈر فارسٹ جتنے بھی دنیا میں فارسٹ ہیں وہ آتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO جس کا نام ہے. وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں بیان کرتا ہے: ڈیفائنز اے فارسٹ ایز لینڈ اسپیننگ مور دین 0.5 ہیکٹرز. ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی جگہ جہاں پر درخت موجود ہوں جس کی تعداد، یعنی جس کا جو وہ کتنی جگہ پر پھیلا ہوا ہو، 0.5 ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ہو، ود ٹریز ہائر دین 5 میٹرز. اب دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ان درختوں کی جو اونچائی ہے وہ 5 میٹر سے زیادہ ہونی چاہیے. اور تیسری کیا چیز انہوں نے کہا ہے کہ کنوپی کور آف مور دین 10% آف دی لینڈ. ٹھیک ہے؟ تو جو اس کی اونچائی ہے اس کنوپی کی، تو وہ 10% سے زیادہ ہو. تو یہ 3 چیزیں، یہ 3 شرائط پر اگر کوئی جگہ موجود ہے جہاں پر درخت پائے جاتے ہیں اور یہ تینوں شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. کیا ہم اس کو کنسیڈر کریں گے؟ فارسٹ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن یونائٹڈ نیشنز کے ادارے فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ورچوئل یونیورسٹی نے لاسٹ ٹائم بھی اس طرح کے عجیب سے کویسچنس آپ لوگوں سے پوچھے تھے.
کیونکہ آبویسلی جب ہم کوئی چیز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تو ہمیں وہ عجیب لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان ڈیفینیشنس کو, ان فیکٹس اینڈ فیگرس کو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے, اپنی کاپی میں لکھتے جائیں گے اور ایگزام سے ایک رات پہلے پڑھ لیں گے تو آپ بآسانی ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں. اب ورلڈ فارسٹ کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکارڈنگ ٹو دی FAOs یعنی فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشنز گلوبل فارسٹ ریسورسز اسسمنٹ 2020 میں جو اسسمنٹ کی گئی, دا ورلڈ ہیز اے ٹوٹل فارسٹ ایریا کتنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ فگرز لاسٹ ٹائم بھی پوچھے گئے تھے, ڈیزرٹس کے حوالے سے پوچھے گئے تھے, فارسٹ کے حوالے سے پوچھے گئے تھے. تو پوری دنیا میں 2020 کی رپورٹ کے مطابق یاد رکھیے گا, یہ اسسمنٹ فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے 2020 میں کی ہے. اس کے مطابق دا ورلڈ ہیز اے ٹوٹل فارسٹ ایریا. اگر ہم ہیکٹرز میں دیکھیں تو ہیکٹرز اور ایکرز میں کیا فرق ہے وہ میں آگے چل کر بتا دیتا ہوں. تو پوری دنیا میں اس وقت 4.06 بلین ہیکٹرز کیا موجود ہیں, جنگلات موجود ہیں, فارسٹ موجود ہیں, یا 10 بلین ایکرز پر فارسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری کتنا پرسنٹ بنتا ہے, یہ بنتا ہے 31%. تو ہم نے ورلڈ جیوگرافی کے اندر بتایا کہ ہماری جو پوری دنیا ہے اس کا لینڈ ایریا کتنا ہے, ہر کانٹیننٹ کو ہم ترتیب سے پڑھ چکے ہیں. تو اس میں سے 31% آپ کے جنگلات ہیں. کیا ہے؟ 31% اس پر جنگلات موجود ہیں. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہیکٹرز اینڈ ایکرز میں کیا فرق ہے. ایک ہیکٹر جو ہے وہ 0.405 کا ہوتا ہے اور ایک ہیکٹر از اباؤٹ 2.47. مطلب ہمارے پاس اگر ایک ہیکٹر موجود ہے تو اٹ از ایکول ٹو واٹ, اٹ از ایکول ٹو 2.47 ایکرز. ٹھیک ہے, تو ہیکٹرز اور ایکرز میں فرق ہے. تو یہ فرق آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہوگا جب ہم نے اس کا ٹوٹل ایریا دیکھا جو کہ بنتا ہے ہیکٹرز میں کتنا 4.06, اور اگر ہم ایکرز کی بات کریں تو وہ 10.0 بلین بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مزید آگے بڑھتے ہیں, چند ایک امپورٹنٹ چیزیں مزید دیکھ لیتے ہیں. انٹرنیشنل فارسٹ ڈے از سیلیبریٹڈ آن March 21 ایوری ایئر. ہر سال 21 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے. کون سا دن؟ ہم کس بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں فارسٹ کے بارے میں. تو ہر سال 21 مارچ کو ورلڈ فارسٹ ڈے منایا جاتا ہے, اور اس کا ہر سال تھیم جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشنز گلوبل فارسٹ ریسورسز اسسمنٹ 2020 کو جو کی گئی, an estimated 420 million acres یا 1.0 billion acres of forest have been lost worldwide through deforestation since 1990. ٹھیک ہے, اب آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر میں پاکستان کی بات کروں, پاکستان میں ڈیفارسٹیشن کتنی زیادہ ہے, تو ہمارا ایک ٹاپک بھی ہے خیر پاکستان اسٹڈیز کے اندر. وہ کون سا ٹاپک ہے؟ وہ ہے پاکستان اسٹڈیز میں بھی ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے فارسٹ ان پاکستان. تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کتنی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے لاسٹ 20 ایئرز میں یا لاسٹ 10 ایئرز میں. تو کیوں کی جاتی ہے ڈیفارسٹیشن آپ دیکھیں گے کہ ایندھن جمع کرنے کے لیے کی جاتی ہے, یا آپ اربنائزیشن کرتے ہیں. اربنائزیشن سے مراد آپ شہروں کو بڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو شہر ہیں دیہاتوں کو آپ ختم کر کے اس کو اربنائزڈ کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ درختوں کو کاٹتے ہیں, جگہ بناتے ہیں, وہاں پر انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں. تو فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا جو گلوبل فارسٹ ریسورس ہے اس کی اسسمنٹ رپورٹ کے مطابق 420 ملین ایکٹرز یا 1.0 بلین ایکرز اب تک ہم کھو چکے ہیں ڈیفارسٹیشن کے نتیجے میں 1990 سے. تو اس وقت کون سا سال چل رہا ہے؟ اس وقت 2022 چل رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایریا جو ہے وہ اب تک کھو دیا ہے. اور جتنے آپ کے جو جنگلات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے, آپ کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے, آپ کے ہاں بیماریاں آتی جائیں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درخت کیا انہیل کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. انہیل کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے مضر ہے، یعنی ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. جب ہم ڈیفارسٹیشن کرتے جائیں گے تو ہماری صحت کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے فلڈز آپ کیوں آتے ہیں. آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ فلڈنگ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ کی ڈیفارسٹیشن ہے. آپ جو بند بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے درخت کاٹتے ہیں، لکڑی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کو نیچرل ڈیزاسٹر سے گزرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ڈیفارسٹیشن ہمیشہ سے ایک خطرہ رہی ہے اور ہمیشہ سے ایک خطرہ رہے گی جب تک آپ نئے درخت نہیں لگائیں گے. پاکستان میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ انہوں نے یہاں پر پلانٹیشن کی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں. خیر اس حکومت میں تو شاید میں نے سنا ہے کہ وہ جو درخت لگائے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں، وہ سارے کے سارے خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی کیئر نہیں کی گئی. خیر فارسٹ آر ہوم ٹو اوور 80% آف لینڈ اینیملس اینڈ پلانٹس. ٹھیک ہے. اب فارسٹ جو ہیں، جنگلات جو ہیں، اس میں 80% سے زیادہ ہمارے اینیملس رہتے ہیں. جنگل میں کون سے جانور رہتے ہیں؟ جنگل میں آپ دیکھیں گے ہر جانور تقریباً 80% جو جانور ہیں، اینیملز ہیں ادر دین ڈومیسٹک اینیملز، وہ سارے کے سارے آپ کے کہاں پر رہتے ہیں؟ وہ آپ کے جنگلات میں رہتے ہیں. آپ شیر دیکھ لیں، چیتا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، زیبرا دیکھ لیں، جتنے بھی اینیملز ہیں وہ سارے کے سارے فارسٹ کے اندر رہتے ہیں. اور پلانٹس بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پلانٹس آپ کو جنگلات میں ہی ملیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ کور 31% آف دی ورلڈز ٹوٹل لینڈ ایریا. ٹوٹل لینڈ ایریا کا 31% جو ہے وہ صرف اور صرف فارسٹ موجود ہیں. اباؤٹ 1.6 بلین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہاں پر ایک اور یاد دہانی کراتا چاہوں، آپ کی جو نالج ہے اس کو اضافہ کرتا چلوں کہ لاسٹ ویک ہم نے پڑھایا تھا دنیا میں اس وقت کتنی آبادی ہے. دنیا میں اس وقت 7.9 بلین لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں ہماری اس ارتھ پر؟ 7.9 بلین لوگ رہتے ہیں. ان میں سے 1.6 بلین لوگ کیا ہے؟ ڈپینڈ آن فارسٹس فار دیئر لیولیہڈ اینڈ ڈیلی سبسٹنس نیڈس. ان میں سے تقریباً 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں فارسٹ پر تاکہ وہ اپنی ڈیلی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی تعداد ہے جو ڈپینڈیبل ہے کس پر؟ فارسٹ پر. دا ورلڈ فارسٹ اسٹور این اسٹیمیٹڈ 296 گیگا ٹنز آف کاربن. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جتنی ڈیفارسٹیشن ہوگی ہمارے ہاں بیماریاں بڑھیں گی، اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں. آپ نے ایسی بیماریاں دیکھی ہوں گی جن کا نام بھی ہم نے نہیں سنا. ان بوتھ ابو اینڈ بلو دا گراؤنڈ بایو ماس. ٹھیک ہے. کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہیل کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ 296 گیگا ٹنز. ٹھیک ہے. دیٹس میسو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مور دین 25% آف میڈیسنس، جو آپ دوا استعمال کرتے ہیں، میڈیسنس استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ دیز ور اوریجنیٹ فرام رین فارسٹ پلانٹس. ٹھیک ہے. اور اب تک جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے صرف اور صرف 1% رین فارسٹ پلانٹس کو کیا کیا ہے؟ اسٹڈی کیا ہے، جس سے یہ دوائیں بن رہی ہیں. اگر یہ جو سائنٹسٹ ہیں مزید 99% رین فارسٹ پلانٹس کو اسٹڈی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کتنی بے تحاشا مزید میڈیسنس بنائی جا سکتی ہیں. ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. دا ٹالسٹ ٹری ان دا ورلڈ. یہ اب جنرل نالج کا بھی سوال ہے. دا ٹالسٹ ٹری ان دا ورلڈ از کالڈ واٹ؟ ہائپیرین. ٹھیک ہے. ہائپیرین دنیا کا سب سے ٹالسٹ کیا ہے؟ ٹری ہے. اٹس a coast redwood from California that is an incredible. کتنی اس کی میٹرز ٹال ہے؟ یہ کتنا؟ 115.61 میٹرز یہ لمبا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ میسولی سب سے بڑا پوری دنیا میں اس وقت ٹالسٹ ٹری ہے. اور اس کا نام یاد رکھ لیجئے گا. جنرل نالج میں آپ سے ڈفرینٹ کوشچنس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے. تو ہائپیرین is the tallest tree in the world. اس کے بعد more than half of the world's forests are found in only 5 countries. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا سپوز 100% فارسٹ میں سے جو 50% فارسٹ ہیں، 50% جو فارسٹ ہیں وہ صرف اور صرف 5 ممالک میں پائے جاتے ہیں. اب وہ 5 ممالک کون سے ہیں ان کو ڈیٹیل سے آج پڑھ لیتے ہیں. تو وہ 5 ممالک ہیں. سب سے پہلے برازیل، اس کے بعد کینیڈا،
اس کے بعد چائنا، اس کے بعد رشیا، اس کے بعد USA۔ یہ وہ 5 ممالک ہیں جہاں پر مور دین 50% آپ کے فارسٹ موجود ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں۔ رشیا ہیڈ 20.1% آف پلانٹس فارسٹ ایریا ان 2020۔ اب یہ جو رپورٹ بنائی گئی تھی فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن سے، یہ 2020 میں شائع ہوا ہی ہے، اس وجہ سے جو سارا ڈیٹا ہے میں وہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ رشیا ہیڈ 20.1% آف دی پلانٹس فارسٹ ایریا ان 2020 ود اوور 2 بلین ایکرز۔ برازیل ہیڈ 12.2%، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کینیڈا ہیڈ 8.5%، یونائٹڈ اسٹیٹس ہیڈ 7.6% اور چائنا ہیڈ 5.4% آف پلانٹس فارسٹ ایریا ان 2020 ود اوور 543 ملین ایکرز۔ تو 50% جو پورے جنگلات کا جو موجود ہے وہ ان 5 ممالک میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ یاد کر لیجئے گا، یہاں سے بھی کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یا آپ کے پاس ایک فگر آ گئی ادر دین 5 کنٹریز، ہم اس میں مزید جو کنٹریز ہیں اس کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ان کلرز کو دیکھنا ہے، یہ کلرز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس فگر کے اندر۔ رشین فیڈریشن کے اندر 20.1% جنگلات موجود ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر برازیل، جو کہ کس کانٹیننٹ کا ملک ہے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، یہ ہے ساؤتھ امریکہ کا، کیا ہے، ساؤتھ امریکن کنٹری ہے برازیل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے چیزیں یاد رکھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، کیپٹلز کو بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر کینیڈا موجود ہے جہاں پر 8.5% جنگلات موجود ہیں۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جہاں پر 7.6% جنگلات موجود ہیں۔ پھر آتا ہے چائنا جہاں پر 5.4% جنگلات موجود ہیں۔ پھر ہم جب آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر 3.3% جنگلات موجود ہیں۔ اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو تو وہاں پر 3.1% جنگلات موجود ہیں۔ اور پھر جب بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی، وہاں پر 2.3% جنگلات موجود ہیں۔ اینڈ دین ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو انڈیا میں کتنے پرسنٹ جنگلات موجود ہیں؟ انڈیا میں 1.8% جنگلات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریسٹ آف دا ورلڈ سے کیا مراد ہے؟ ریسٹ آف دا ورلڈ سے مراد ہے کہ وہاں پر کیا ہے، یہ ادر ایریا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اندازہ رکھائیں کہ پوری دنیا میں جو پوری دنیا کا جو رقبہ ہے اس پہ 31% جو ہے اس پر فارسٹ آپ کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فگرز آپ کو امید کرتا ہوں کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ایگزامز میں یہاں سے اگر کوئی کوشچن پوچھا جائے گا تو آپ اس کا بآسانی جواب دے سکتے ہیں۔ ٹائپس آف فارسٹس، ٹھیک ہے، کتنے طرح کے فارسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیر آر 4 مین ٹائپس آف فارسٹ بیسڈ آن دیئر جغرافیکل زون، ٹھیک ہے۔ کتنے قسم کے ہیں؟ 4 طرح کے، 4 ٹائپ کے فارسٹ موجود ہیں بیسڈ آن جغرافیکل زون، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے صرف نام پڑھیں گے، ان کو بریف طریقے سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں پڑھائی جائیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، جو کہ پوچھی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ کتنے ٹائپس کے فارسٹ موجود ہوتے ہیں۔ ادر دین دیٹ ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ تو the 4 main types of forest are boreal, temperature, subtropical and tropical، ٹھیک ہے۔ اب میجر فارسٹ ان دا ورلڈ، چند ایک 5 کے نام ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو آگے آپ سے MCQs آپ کو پرووائڈ کریں گے تو اس میں ہر ممالک کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ فارسٹ موجود ہیں ان کو ڈسکس کر لیں گے، امپورٹنٹ ونس، ٹھیک ہے، جو کہ ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو دنیا کا سب سے بڑا فارسٹ دنیا کا کیا کہلاتا ہے؟ دی ایمیزون۔ ایمیزون آپ جانتے ہیں کہ اگر لارجسٹ ریور کی بات کی جائے ان ٹرمز آف والیوم، ان ٹرمز آف واٹر والیوم، جیسا کہ میں آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ وہ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وچ از دی لانگیسٹ ریور ان دا ورلڈ تو وہ وہاں پر ایمیزون کراتے ہیں۔ لانگیسٹ اینڈ لارجسٹ میں فرق کریں۔ جب آپ سے لانگیسٹ کا پوچھا جاتا ہے تو لانگیسٹ کا جواب ہمیشہ ہوگا لانگیسٹ ریور از نیل، ٹھیک ہے۔
اور جب لارجسٹ کا سوال کیا جائے گا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان ٹرمز آف واٹر والیوم تو سب سے بڑا دریا کون سا ہے، وہ ایمیزون ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں فارسٹ کی تو دنیا میں سب سے بڑا فارسٹ جو ہے وہ ایمیزون ہے. اس کی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جانے والا سوال ہے، ٹھیک ہے. دا ایمیزون رین فارسٹ اسپریڈز اکراس 9 کنٹریز. تو ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا کہ ایمیزون فارسٹ جو ہے، رین فارسٹ جو ہے وہ 9 ممالک سے گزرتا ہے. سب سے پہلے برازیل، ایکویڈور، وینیزویلا، سورینیم، پیرو، کولمبیا، بولیویا، گوینا اینڈ فرینچ گوینا، ٹھیک ہے. دا میجورٹی آف دا فارسٹ از کنٹینڈ ود ان دا برازیل ود 60%، یعنی 60% جو پورا کا پورا ایمیزون رین فارسٹ موجود ہے وہ کس ملک کے اندر ہے. تو امپورٹنٹ MCQs ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ 60% جو ہے رین فارسٹ ایمیزون وہ برازیل کے اندر موجود ہے، اور جو 40% ریمیننگ جو 8 کنٹریز ہیں اس سے گزرتا ہے آپ کا ایمیزون فارسٹ. دا ایمیزون رین فارسٹ ٹوٹل ایریا از اباؤٹ 6.7 ملین کلومیٹر اسکوائر. اب یاد رکھیے گا کہ ڈفرینٹ ویب سائٹ آپ کو ڈفرینٹ فگرز بتائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ مت بھولا کریں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ گوگل کرتا ہے تو 10 سورسز آپ کے سامنے آتی ہیں، تو 10 کی 10 سورسز آپ کو ڈفرینٹ فگرز بتا رہی ہوتی ہیں، اور میں یہاں پر آپ کو جو فگرز بتاؤں گا وہ فگرز بتاؤں گا جو کہ جس طرح سے فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے جو اسیسمنٹ کی تھی 2020 کے اندر، اس کے مطابق جو ایمیزون کا ایریا ہے وہ 6.7 ملین کلومیٹر اسکوائر ہے. ایمیزون از فیسنگ انپریسیڈنٹڈ انوائرمنٹل چیلنجز ڈیو ٹو فارسٹریشن اینڈ فائر. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جو کہ 2019 میں ہوا، جس میں تقریباً 28,000 اسکوائر مائلز جو ایمیزون ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں. دنیا کا دوسرا بڑا فارسٹ جو ہے وہ دا کانگو رین فارسٹ جو کہ افریقہ کے اندر موجود ہے، لوکیٹڈ ان سینٹرل افریقہ. دا کانگو رین فارسٹ کنٹینز ون آف دی ورلڈز لانگیسٹ ریورس جو کہ کانگو ریور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے لمبا جو آپ جانتے ہیں جو دریا ہے وہ نیل ہے، لانگیسٹ ریور، ٹھیک ہے. اور ان میں سے چند ایک لانگیسٹ ریورز میں سے کانگو ریورز بھی ہے جو کہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے، دا کانگو رین فارسٹ افریقہ سے ہو کر گزرتا ہے. اٹ از دی سیکنڈ لارجسٹ فارسٹ ان دا ورلڈ. یاد رکھیے گا جو ٹاپ 3 ہیں یہ ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. فارسٹ کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ یہ سب سے بڑا پوچھا جاتا ہے، سیکنڈ پوچھا جاتا ہے یا تھرڈ لارجسٹ پوچھا جاتا ہے. تو 3 نیمز ہمیشہ کوشش کیا کریں، یاد رکھا کریں، MCQs میں پوچھے جاتے ہیں. اٹ اسپینز اوور 3.3 ملین کلومیٹر اسکوائر. اس کے یہ کتنے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، 3.3 ملین کلومیٹر اسکوائر پر یہ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر تیسرے نمبر پر موجود ہے والدیوین ٹیمپریٹ رین فارسٹ جو کہ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے. والدیوین ٹیمپریٹ رین فارسٹ از دی تھرڈ لارجسٹ فارسٹ، نیو ٹراپیکل ریم لوکیٹڈ ان ساؤتھ امریکہ. ساؤتھ امریکہ میں یہ فارسٹ پایا جاتا ہے اور دنیا کا تیسرا بڑا فارسٹ کہلاتا ہے. دا فارسٹ شیئرز اٹس بارڈرز ود چلی اینڈ ارجنٹینا. جو دونوں ملک کہاں پر کس کانٹیننٹ میں موجود ہیں، ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں یہ دونوں. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لیکچر کے اندر جب ہم نے ورلڈ جیوگرافی میں کانٹیننٹس کو پڑھا تھا، اور کانٹیننٹس کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز، ان کے کیپٹلز اور ان کی کرنسیز کو پڑھایا تھا میں نے آپ کو. اور اس کا جو ایریا ہے، رقبہ ہے، وہ 2,48,100 کلومیٹر اسکوائر پر محیط ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دنیا کا چوتھا بڑا فارسٹ ٹونگیس کہلاتا ہے جو کہ نارتھ امریکہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے. دا فورتھ لارجسٹ ان دا ورلڈ از ٹونگیس نیشنل فارسٹ، دا لارجسٹ نیشنل فارسٹ آف دی USA. اٹ اسپینز اوور 68,000 کلومیٹر اسکوائر جو کہ پھیلا ہوا ہے 68,000 کلومیٹر اسکوائر پر، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. 5واں ہے رین فارسٹ آف، نام اس کا پروناؤنس کرنا مشکل ہے تو اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے گا. اب چائناز رین فارسٹ آف is one of the largest
forest in Asia and the world. It spans over 19,223 square kilometer. ٹھیک ہے. اب یہ تھے 5 میجر فارسٹ جن کا اکثر ایگزامس میں ذکر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ فارسٹ موجود ہیں, پاکستان میں بھی موجود ہیں, چائنا میں بھی موجود ہیں. ٹکلا مکان فارسٹ آپ نے دیکھا ہوگا فارسٹ کے نام سے, اور ڈفرینٹ فارسٹ دنیا میں موجود ہیں, ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ موجود ہیں. تو ان کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو MCQs بیسڈ نالج کے تھرو آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے, اور کل انشاءاللہ آپ کو PDF فائل بھی اس لیکچر کی پرووائڈ کر دی جائے گی. اور جب اس پورے لیکچر کو ہم آلریڈی 50% کور کر چکے ہیں, 50% کل MCQs کے تھرو آپ کو وائنڈ اپ کر کے فائل کمپائل کر کے بھیج دی جائے گی, اور ہمارا تیسرا ٹاپک جنرل نالج سے کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے پھر ہم ٹاپک نمبر 4 ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے اس کے بعد. تو دیکھتے جائیے گا کہ کس طرح سے ہم ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا جو کورس ہے وہ انشاءاللہ تعالی بآسانی ودن 2 months ہم کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اور ابھی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی FIA میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 24 ہے, 24/8/2022. تو ابھی تو ایون اپلیکیشنز بھی جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد آبویسلی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 1 مہینے بعد تقریباً آپ کا فزیکل ہوگا, فزیکل کے بعد بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا ریٹن ایگزامینیشنز کے لیے. تو ہم انشاءاللہ تب تک ڈیٹیل سے ان ٹاپکس کو 1 by 1 کر کے کمپلیٹ کر لیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.